بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہماری آج کی ویڈیو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں ہے کہ ہمارے نبی کو آخری غسل دیتے وقت کیا معجزہ ہوا۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سرہانے بیٹھی ہوئی تھی کہ کسی شخص نے السلام علیکم یا اہل بیت نبوت کہہ کر اندر آنے کی اجازت طلب کی، تو میں نے کہا کہ اے اللہ کے بندے، اللہ تمہیں جزائے خیر دے، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آرام کرنے دو۔ باہر آنے والے نے بلند آواز سے کہا کہ مجھے اندر آنے کی اجازت دو، کیونکہ اس کے بغیر کوئی چارہ کار نہیں ہے۔ پھر اسی وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی آنکھیں کھولی اور سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہ سے فرمایا، کیا تمہیں پتہ ہے کہ تم اس وقت کس سے باتیں کر رہی ہو؟ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا، نہیں۔ تو آپ نے کہا، یہ ملک الموت ہیں، انہیں اندر آنے کی اجازت دے دو۔ حضرت اسرائیل علیہ السلام اندر آئے اور اندر آتے ہی السلام علیکم یا رسول اللہ کہا، تو آپ نے وعلیکم السلام کہا۔ حضرت اسرائیل فرمانے لگے، مجھے اس ذات کی قسم ہے جس نے آپ کو پیغمبر بنا کر بھیجا ہے، یا رسول اللہ، پہلے میں نے کبھی بھی کسی سے اجازت طلب نہیں کی اور آئندہ بھی کسی سے طلب نہیں کروں گا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ اے اللہ کے نبی، آج آسمانوں پر آپ کے استقبال کی تیاریاں ہو رہی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہنم کے مالک کو حکم دیا کہ میرے محبوب کی روح آسمانوں پر تشریف لا رہی ہے، اس لیے دوزخ کی آگ کو بجھا دو۔ فرشتوں سے فرمایا کہ آپ کی تعظیم روح کے لیے صف بے صف کھڑے ہو جاؤ، اور رب کریم نے مجھے یہ حکم دیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر آپ کو بشارت دوں کہ تمام انبیاء اور ان کی امتوں پر جنت حرام ہے جب تک کہ آپ اور آپ کی امت جنت میں داخل نہ ہو جائے، اور روز قیامت اللہ پاک آپ کی امت پر آپ کے طفیل اس قدر بخشش اور مغفرت کی بارش فرمائے گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے۔ وفات کے وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ملک الموت سے فرمایا، اے ملک الموت، مجھے اپنے رب سے ملاقات کا شوق ہے، اب تم جس کام کے لیے آئے ہو اپنا وہ کام کرو۔ ملک الموت نے فرمایا کہ مجھے حکم ہے کہ اگر آپ کی مرضی ہو تب ہی روح مبارک قبض کرنا۔ یہ سن کر حضور نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو روح قبض کرنے کی اجازت دی۔ جیسے ہی حضرت جبرائیل علیہ السلام نے روح قبض کرنا شروع کی تو موت کی تکلیف سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیشانی پر پسینہ آیا۔ سکرات کی تکلیف شروع ہوئی تو فرمایا، اے اللہ، موت کی بڑی سخت تکلیف ہے، تو ہی موت کی تکلیف کو آسان کرے گا۔ مٹی کے پیالے میں پانی بھر کر رکھوایا، موت کی گھبراہٹ میں بار بار پانی میں ہاتھ ڈالتے اور وہ ہاتھ اپنے منہ پر پھیرتے اور پھر فرماتے، اے اللہ، مجھے اپنے پاس بلا لے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا نے کہا، یا رسول اللہ، آج آپ کو بہت زیادہ تکلیف ہے۔ تو آپ نے فرمایا، اے فاطمہ، آج کے بعد تیرے بابا پر کوئی تکلیف نہ آئے گی۔ پھر کہا، جب میرا انتقال ہو جائے تو انا للہ و انا الیہ راجعون ضرور کہنا۔ پھر آپ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے کہا کہ آپ اپنا کام پورا کر لیں۔ تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نیزہ کی تکلیف زیادہ ہونا شروع ہو گئی۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اپنا منہ پھیر لیا۔ حضور نے فرمایا کہ اے جبرائیل، کیا اس وقت میرا منہ تمہیں اچھا معلوم نہیں ہوتا جو تم نے پھیر لیا ہے؟ تو حضرت جبرائیل رونے لگے اور عرض کیا، یا رسول اللہ، کس دل سے آپ کی نیزہ کی حالت دیکھ سکتا ہوں؟ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے لوگو، نماز کی حفاظت کرنا۔ پھر ابھی منہ سے یا رب میرے امتی کہتے کہتے آپ کی جان سینے تک پہنچ چکی تھی، نیچے کے جسم کی جان نکل چکی تھی، مگر اپنی امت کا کلمہ منہ پر جاری تھا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا کہ ہمارا رب فرماتا ہے کہ اس امت کی محبت آپ کے دل میں کس نے ڈالی؟ تو حضور نے جواب دیا کہ اللہ تعالیٰ نے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے نبی، تم اپنی امت کو میرے سپرد کر کے موت کی تکلیف کو آسان کرو۔
تو یہ سن کر آپ نے فرمایا کہ اب میرا دل ٹھنڈا ہوا، اب مجھے بلا لو۔ پھر بے ہوشی طاری ہوئی اور ماتھے پر مشک کی خوشبو کا پسینہ جاری ہوا۔ ناظرین، رات کا وقت تھا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نزا کی حالت میں اپنے حجرہ مبارک میں تھے، چراغ میں تیل نہیں ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے اٹھ کر ہمسایہ کی عورتوں کے پاس چراغ بھیج کر کہا کہ اللہ کے واسطے 2 بوند تیل کی ہمارے چراغ میں ڈال دو، جناب رسول اندھیرے میں وفات پا رہے ہیں۔ ہمارے نبی کا ہاتھ آسمان کی طرف تھا، زبان پر کلمہ جاری تھا، پھر آپ کی گردن ایک طرف ہو گئی اور ہر طرف روشنی ہی روشنی پھیل گئی اور آپ کی روح مبارک آسمان کی طرف پرواز کر گئی اور حجرہ مبارک میں بہترین خوشبو پھیل گئی۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میں نے ملک الموت کی آواز سنی کہ روح مبارک قبض کر کے چلے تھے، روتے جاتے تھے اور واہ محمد کہتے جاتے تھے۔ پھر جب رونے کی آواز گھر سے باہر آئی تو صحابہ کرام گھبرا کر بے تاب ہو کر دہلیز مبارک پر سر مارنے لگے۔ جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وصال ہو گیا تو آپ کے غسل کے متعلق سوال پیدا ہوا کہ آپ کو عام آدمیوں کی طرح برہنہ غسل دیا جائے یا پھر کپڑے میں؟ تو وہاں پر موجود تمام لوگوں پر خواب کا غلبہ ہو گیا۔ پھر اسی وقت ان کے کانوں میں آواز آئی کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان کے پہران میں ہی غسل دو۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وصیت فرمائی تھی کہ میرے غسل کا انتظام تم ہی کرنا، کیونکہ میرے جسم پر جس کی بھی نگاہ پڑے گی تو وہ نابینا ہو جائے گا۔ حضرت علی نے غسل دیتے وقت آپ کے بدن مبارک پر کسی قسم کا کوئی میل نہ دیکھا تو اسی وقت حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ یا رسول اللہ، آپ پر میرے ماں باپ قربان، آپ کتنے پاکیزہ ہیں، آپ کی زندگی بھی پاک تھی اور موت بھی پاک ہے۔ واللہ اب آپ پر 2 موتیں وارد نہیں ہوں گی۔ اللہ نے جو موت لکھ رکھی تھی آپ نے اس کا ذائقہ چکھ لیا اور اب اس کے بعد موت اب تک آپ کے دامن کو نہ چھو سکے گی۔ ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، میرا سنانا اور آپ کا سننا قبول و منظور فرمائے، آمین ثم آمین۔ ویڈیو پسند آئے تو صدقہ جاریہ سمجھ کر شیئر ضرور کیا کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔